لیکن دوسری طرف پوری کی پوری بریلوی مکتبہ فکر کا ایک خاص عقیدہ ہے، آلموسٹ وہی عقیدہ اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب نے اپنی اس گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال سے پہلے نبی ماننے پر صرف بریلویوں کا عقیدہ ہے یا شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بس ان کے علاوہ کوئی اور عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو وہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ شاید ان دونوں کے علاوہ کوئی اور یہ عقیدہ نہیں رکھتا، حالانکہ اہل سنت و جماعت بریلی بھی اسی عقیدے کے حامل ہیں، اور اہل تشیع کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، اور عالم ارواح میں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وصف نبوت عطا فرمایا۔ اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے، اور بعض علماء اہل حدیث یعنی وابی غیر مقلدین وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف فرما دیا ہے۔ تو مرزا صاحب گویا کہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ بس یہ تھوڑے سے لوگوں کا عقیدہ ہے، سب کا نہیں، حالانکہ یہ تقریباً تمام علماء دیوبند کا اور اہل سنت و جماعت کا اور اہل تشیع کا اس پر عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے پہلے بھی نبی، اور عالم ارواح میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وصف نبوت سے متصف فرما دیا ہے۔ اس پر میں چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حوالہ یہ کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی نشر الطیب، نشر الطیب کے صفحہ نمبر 6 پر اشرف علی تھانوی صاحب ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس پر لکھتے ہیں کہ اور اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کا بدن تو بنا ہی نہ تھا، پھر نبوت کی صفت آپ کی روح کو عطا ہوئی تھی۔ یعنی اس وقت عالم ارواح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن تو نہیں بنا تھا، ہاں آپ کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ نے وصف نبوت عطا فرمایا تھا، جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو لکھتے ہیں کہ اور نور محمدی اسی روح محمدی کا نام ہے جیسا اوپر مذکور ہوا، اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ شاید مراد یہ ہے کہ میرا خاتم النبیین ہونا مقدر ہو چکا تھا، اگر کسی کو یہ شبہ ہو تو اس سے آپ کے وجود کا تقدم آدم علیہ السلام پر ثابت نہ ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اگر یہ مراد ہوتی تو آپ کی کیا تخصیص تھی؟ تقدیر تمام اشیاء مخلوقہ کی ان کے وجود سے متقدم ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور جو پیدا ہوں گی ان ساری چیزوں کی تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے۔ تو اس میں پھر سرکار کی نبوت کی خصوصیت نہیں نکلتی۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ حضور کی جو نبوت ہے اس کو مقدر کر دیا گیا تھا، وہ صرف تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، بس یہ تخصیص خود دلیل ہے اس کی کہ مقدر ہونا مراد نہیں بلکہ اس صفت کا ثبوت مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی صفت کا ثبوت فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت کی، بس اس سے آپ کے وجود کا تقدم ثابت ہو گیا، اور چونکہ مرتبہ بدن متحقق نہ تھا اس لیے نور اور روح کا مرتبہ متعین ہو گیا۔ اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت کے بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا معنی، کیونکہ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد میں مبعوث ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا، سو یہ وصف تو خود تاخر کو مقتضی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ تاخر مرتبہ ظہور میں ہے، مرتبہ ثبوت میں نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت آخر میں ہے، حضور کا جو ظہور ہے وہ آخر میں ہوا ہے۔ جیسے کسی تحصیلداری کا عہدہ آج مل جاوے، کسی کو تحصیلداری کا عہدہ آج مل جاوے اور تنخواہ بھی آج ہی سے چڑھنے لگے، مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد۔ تو تھانوی صاحب نے اپنا موقع واضح کر کے لکھ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف فرما دیا، حقیقت محمدیہ عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف ہو چکی۔ یہ مکتبہ فکر دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے معارف القرآن، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 101 پر مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں۔ اس بیان سے آپ کے ارشاد بعثت الی الناس کافہ کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لیے ہے صحیح نہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد،
تو یہ حدیث میں بیان کر دی اور اپنا موقف مفتی شفیع صاحب نے واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عام اور تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور حضور اس وقت سے نبی ہیں جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں، یہ اشرف سلیم صاحب ہیں، غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب شان مصطفیٰ، اس کے صفحہ نمبر 504 اور 506 پہ لکھتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو اشرف سلیم صاحب بھی یہ لکھتے ہیں اور علماء دیوبند بھی یہی لکھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا، حقیقت محمدیہ کو۔ اب میرزا صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ صرف بریلوی علماء کا عقیدہ ہے یا یہ کہ چند شیعوں کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ سب کا عقیدہ ہے۔ اور یہی مسئلہ ہوا تھا اشرف سیالوی صاحب کے ساتھ، وہ بھی بریلویوں کے مناظر تھے، آپ کو پتا ہے حق نواز جنگوی کو انہوں نے مناظرہ ہرایا تھا اور ریٹن میں اس نے اپنی شکست تسلیم کی تھی، ورنہ یہ حق نواز جنگوی صاحب نے جو ایک اینٹی اسٹیٹ ایک جماعت لانچ کی تھی نا اسلحے کی بنیاد پہ شیعہ کے خلاف، یہ بیسیکلی بریلویوں کے خلاف لانچ ہوئی تھی، لیکن بریلویوں نے ادھر ان کو دبوچ دیا، گستاخانہ عبارتوں میں مناظرہ ہوا۔ مناظرہ جنگ آپ کو ریٹن فارم میں بھی آلموسٹ میرے خیال ہے وہ 6 جلدوں میں کتاب چھپی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس مسئلے کے بانی اشرف سیالوی صاحب نے، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سال سے پہلے نبی نہ ہونے پر جو کتاب لکھی تحقیقات، اس میں انہوں نے حق نواز جنگوی کے ساتھ مناظرہ کیا جو مناظرہ جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ مناظرہ ریٹن فارم میں آلموسٹ تقریباً 6 جلدوں میں وہ مناظرہ چھپ چکا ہے، حالانکہ یہ بات ہی بالکل حقیقت کے برعکس ہے، سنی بات مرزا صاحب نے کر دی ہے، وہ 6 جلدوں میں کوئی نہیں ہے، وہ 1 جلد میں مناظرہ چھپا ہے، یہ آپ کے سامنے وہ 1 جلد ہے، 1 جلد میں مناظرہ جنگ کے نام سے وہ مناظرہ چھپا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ 6 جلدوں میں چھپا ہے۔ اب وہ اتنی یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ سننے والے یہ سن کے سمجھتے ہوں گے شاید یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، وہ 6 ہی جلدوں میں چھپا ہوگا، حالانکہ یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ وہ مناظرہ صرف 1 جلد میں چھپا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔